أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ یاسین کی آیت نمبر 72 اور 73 دیکھیں گے اس گرامیٹیکل انالیسس کی کلاس میں۔ سب سے پہلے جو ہماری آیت نمبر 71 ہے، جس طرح کہ ہمارا طریقہ رہتا ہے کہ اس میں جو الفاظ ہے ان کو ہم الگ کر لیتے ہیں، یعنی جو مجموعی طور پر جو کلمات ہے، جو ورڈز ہے، پہلے ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ ذللنا ذللناها، تو یہ ذللنا ہے۔ لہم لام جارہ، ہم کی ضمیر، فمنها فمنها فا من، یہ من ہے، فمن ہے، رکوبہم رکوبہم، و من ہے، یأکلون یأکلون۔ تو یہ اس میں جو الفاظ ہے یا کلمات ہے ان کو ہم نے الگ کیا۔ اب اسٹیپ نمبر 2 پہ یہ کلمات ہم جانتے ہیں کلمے کی 3 اقسام ہے عربی زبان کا جہاں تک تعلق ہے، اسم، فعل اور حرف، یعنی ناؤن، ورب اینڈ پارٹیکل۔ اب دیکھ لیتے ہیں یہ جو ہم نے سلیکشن کی ہے، جو ہم نے الگ کی ہے ان الفاظوں کو، ان میں اسم کون ہے، فعل کون ہے، حرف کون ہے۔ تو کر لیتے ہیں اسٹیپ نمبر 2۔ واو ہم جانتے ہیں حرف عطف ہے، اینڈ کے میننگ میں تو یہ آپ کا حرف ہا۔ ذللنا، دیکھیں ذللنا، یہ نا جو اینڈ پہ آ رہا نا، اس سے ہمیں یہ ایک آئیڈیا مل جاتا ہمیں کہ یہ فعل ہے۔ ضربت ضربنا، فعلنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ نا سے ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا یہ پتا چلتا ہے کہ یہ آپ کا فعل ہے، یعنی فعل ماضی ہے۔ تو یہ ورب ہے آپ کا فعل، پھر ہا اٹیچڈ ضمیر ہے، مونس والی ضمیر ہے، واحد مونس کی، اور ضمائر سارے اسم ہے، تو اس کو ہم اسم مان لیتے ہیں، اسم۔ لہم ضمائر کے ساتھ میں جب آپ کا یہ لام مفتوح ہوتا ہے، اصل میں ہوتا ہے لام جارہ کسرہ کے ساتھ، لیکن ضمائر کے ساتھ فتح کے ساتھ آتا ہے، تو یہ لام جارہ ہے، تو یہ آپ کا حروف کی کیٹیگری میں، ہم یہ بھی ضمیر ہے، تو یہ آپ کا اسم۔ ف تو یہ آپ کی حروف کی کیٹیگری ہے۔ من حرف جارہ، تو یہ آپ کا حروف کی کیٹیگری میں سے آئے گا۔ ہا پھر ضمائر ہے کی کیٹیگری میں، تو یہ آپ کا اسم، کیونکہ ضمائر سارے کی سارے اسم ہے اور معرفہ اسم ہے۔ رکوبہم، دیکھیے یہاں رکوبہم، یہ رکوب، یہ اصل میں رکوبن، اس پہ تنوین ہے اور یہاں پہ یہ مضاف استعمال ہوا ہے، تو یہ آپ کا اسم ہے۔ ہم ضمیر پھر، تو یہ بھی آپ کا اسم۔ واو حرف عطف پھر آ گیا، یہ آپ کا حرف۔ من ہے، تو من حرف جارہ میں سے، ہا پھر ضمیر، تو یہ آپ کا اسم۔ تو جو ہمارا لاسٹ ورڈ ہے یأکلون، دیکھیں اس کے یہ جو ورڈ ہے یأکلون، اس کے ابتدا میں الف تا یا نون علامت یا، یعنی مضارع کی علامت ہے، این پہ اونا ساؤنڈ، تو یہ دونوں ملا کے یہ آپ کا فعل ہے، یعنی فعل مضارع ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے اسماء، افعال اور حروف کو الگ کیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی مختصر، اس میں جو صرف اور نحو کی قواعد کو دیکھیے، موٹی موٹی قواعد کو دیکھیے، اس کا معنی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کا معنی دیکھ لیں، ہم جو اس کی ماں قبل والی آیت ہے سورہ یاسین میں، جو ہم نے پچھلی کلاس میں ڈسکس کی تھی،
اس کو ہم تھوڑا سا مائنڈ میں لے کے آتے ہیں دوبارہ. وہ آیت یہ تھی کہ کیا آپ غور و فکر نہیں کرتے. وہ جو آیت تھی اس میں یہ تھا مضمون کہ کیا آپ غور و فکر نہیں کرتے، یعنی یہ لوگ غور و فکر کیوں نہیں کرتے، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا یا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان کے لیے چوپائے پیدا کی. ٹھیک ہے، فہم لہا مالکون، پھر ان چوپائیوں کو ہم نے ان کو مالک بنا دیا ان لوگوں کو. اب وہی اسی آیت کے پس منظر میں ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. تو یعنی ماقبل آیت میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو کیا کیا دنیا میں نہیں دیا. پھر ایک مثال اس میں تھی انعام، کیٹل. اب یہ کیٹل ہم نے آپ کو دی، اس میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہے. اور اس کے بعد میں ہم نے آپ کو یہ جو کیٹل دیے، یہ جو ڈومیسٹک اینیملز دیے، اس کے بعد ہم نے ان کو دنیا میں آپ کو ان کا مالک بھی بنا لیا. یہ بھی ہم نے آپ پہ احسان کیا. تو آگے کیا فرما رہے ہیں؟ واو حرف عطف، اینڈ مینز اور، ذللناہا. دیکھیے ذللنا، ٹھیک ہے. یہ جو ذللنا ہے اس کا جو روٹ ورڈ ہے ذال لام لام، ذال لام لام، چونکہ اس میں دو حروف اصلی جو ہے، دو اصلی حروف لام اور لام، یعنی دو حروف جو صحیح حروف ہے، یعنی جو حرف علت نہیں ہے، جو کوئی آپ کا یہ حمزہ نہیں اس میں، لام لام. تو یہ مضاف کی کیٹیگری ہے. جب ہم غیر صحیح افعال کی کیٹیگریز پڑھتے ہیں تو یہ مضاف کی کیٹیگری ہے. ذال لام لام مادے پہ اس کا معنی ہوتا ہے عموماً جسے ہم کہتے ہیں نا ذلیل، وہی اسی طرح کا معنی یہاں پہ بھی ہے. تو اس کا معنی ہوتا ہے فرما بردار، فرما بردار ہونا، تابع ہونا. تو یہ آپ کا ذال لام لام مادے کا معنی. اب ذللنا یہ کہاں سے نکلا ہے؟ یہ باب آپ کا تفعیل ہے، باب تفعیل، یعنی ثلاثی مزید فی سے ہو کے آیا باب تفعیل. تو جب باب تفعیل مائنڈ میں آ گیا تو ماضی کا پہلا صیغہ، مضارع کا پہلا صیغہ آپ کو لینا پڑے گا. فعل یفعل، تو اس کو جو ہم فٹ کریں گے کیا بنے گا؟ ذلل فعل، فعل ذلل یذلل. بہرحال ہمیں تو چاہیے ماضی کی، تو ذلل سے جب ہم گردان بنائیں گے تو اینڈ پہ آئے گا ذللت ذللنا، یعنی متکلم جمع کا صیغہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ نا اب اس کا بن گیا فاعل. تو یہ نا جو ہے یہ فاعل ہے، یعنی ذلل سے بن گیا متکلم جمع ذللنا، ذللنا. یہ نا جو ہے ہم جانتے ہیں اس میں یہ فاعل ہے. اللہ تعالیٰ اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال فرماتے ہیں، یعنی ہم نے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کیا کیا؟ ذللنا، ہم نے تابع کر دیا، ہم نے فرما بردار کر دیا. اب فعل آ گیا، فاعل آ گیا، سیدھی سی بات ہے. اب اس کے بعد مفعول آئے گا. تو اس میں جو یہ ہا کی ضمیر ہے، واحد مؤنث کی ضمیر، غائب کی، تو یہ آپ کا مفعول بھی ہے، کیونکہ اٹیچڈ ضمیر اس کو بولیں گے منصوب متصل ضمیر. تو یہاں پہ ہے یعنی ہم نے تابع کر دیا. کس کو تابع کر دیا؟ ہا، یعنی ہا کی ضمیر، یعنی اس کو ہم نے تابع کیا. اب ہم جانتے ہیں ما قبل ہا کہاں لوٹا ہے؟ انعام کی طرف. انعام تو ہے ہم جانتے ہیں جمع مکسر کا صیغہ، تو اس لیے اس کو پوائنٹ کرنے کے لیے جو ضمیر کا انتخاب کرنا پڑے گا واحد مؤنث. تو یہاں پہ مراد انعام، کیٹل، ڈومیسٹیکیٹ اینیملز. تو یعنی وَذَلَّلْنَا، ہم نے تابع کر دیا چوپائیوں کو. اب ضمائر کے بدلے ہم لکھیں گے ضمیر کے بدلے چوپائے. چوپایوں کو ہم نے تابع کر دیا، ہم نے فرما بردار کر دیا ان چوپائیوں کو، ان انعام کو. ٹھیک ہے، کس کے تابع کر دیا؟ یعنی آگے آ رہا ہے لام جارہ اور اس کے ساتھ میں ضمیر، تو یہ جار مجرور کنسٹرکشن، یعنی متعلق فعل، یعنی اس فعل کے بارے میں بولا جا رہا ہے. تو یہ لام جارہ ہے، یہاں مفتوح کے ساتھ آتا ہے ضمائر کے ساتھ. ہوا ہما ہم، تو اس کو بولیں گے مجرور متصل ضمیر. تو جمع مذکر غائب. لہم مراد لوگ، وہ سب لوگ، ان کے لیے، لہم ان کے لیے، یعنی لوگوں کے لیے.
تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں وَظَلَّلْنَاهَا، ہم نے تابع کر دیا ہا یعنی ان چوپائیوں کو، لہم ان لوگوں کے لیے، یعنی تمام لوگوں کے لیے، چونکہ یہاں پہ جو مخاطب ہے تو ان کے لیے مراد، ٹھیک ہے، نہیں تو یہاں پہ ہم معنی پوری دنیا کا لے سکتے، تمام دنیا کے لوگ. فَمِنْهَا، آگے اللہ تعالیٰ فرماتی ہے فا استنافیہ، پس، منہا یہ بھی جار مجرور، منہا جار مجرور، تو من ہو گئے سے منہا، یہاں بھی واحد مونس کی ضمیر وہی جو یہاں پہ تھی، یعنی انعام کی طرف لوٹ رہی ہے یہ جو ضمیر ہے ہا والی. پس ان چوپائیوں میں سے، پس ان میں سے، فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ، تو یہ اصل میں ورڈ ہے رکوبن پلس ہم کی ضمیر جمع مذکر غائب کے لیے، ہم ہوا ہم، مراد سارے لوگ. رکوبن کہتے ہیں را کا با مادے پہ مراد سواری، تو یہاں پہ جب ہم بنائیں گے اس کو مضاف مضاف الیہ تو یہ ڈراپ ہو جائے گا، بنے گا رکوبہم، تو معنی ان کی سواری. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، ہم نے ان چوپائیوں کو فرما بردار کر دیا، لہم ان لوگوں کے لیے. فَمِنْهَا، پس ان چوپائیوں میں سے، رکوبہم، یہ کیا ہے، ان چوپائیوں میں سے کچھ چوپائے ہیں جو کیا ہے یہ ان کی سواری کا کام دیتے ہیں، ان کی سواری، یعنی سارے جانور نہیں، کچھ جیسے گھوڑا، جیسے کیمل، جیسے اور بھی جانور جنہیں لوگ سواری کے طور پر استعمال کرتے ہیں، تو وہی مراد ہے فَمِنْهَا، بس ان ہا میں سے مراد ان انعام میں سے، رکوبہم، وہ کیا ہے ان انعام میں سے کچھ ہے جو ان کی سواری کا کام دیتے ہیں. پھر آگے حرف عطف اینڈ اور وَمِنْهَا، منہا جار مجرور، ان میں سے، مراد ہا پھر انعام میں. اب دیکھیے یہاں پہ ہا کی ضمیر کنٹینیولی آ رہی ہے، تو ان میں سے یعنی ان میں سے کچھ کیا ہوتا ہے، یأکلون، یأکلون ہم جانتے ہیں اکل حمزہ کاف لام مادے پہ، اس کو آپ بنائیں گے یأکلون، یعنی یأکلون اگر آپ سے باب نصر ینصر سے لے کے آتے ہیں، اکل یأکل، نصر ینصر، تو یأکلو یأکلانی یأکلون، جمع مذکر غائب کا صیغہ، مراد وہ سب کھاتے ہیں یا کھائیں گے، وہ سب کھاتے ہیں، اور آگے بھی جو لوگ آئیں گے کھائیں گے یا کھائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو جانور ہم نے پیدا کیے ڈومیسٹیکیٹڈ اینیملز، ان میں ایک چیز کیا ہے کہ فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ، کچھ ان کے لیے سواری ہے لوگوں کے لیے، وَمِنْهَا، اور کچھ میں ان میں سے کیا ہے یأکلون، یعنی یأکلون سے مراد یہ لوگ کھاتے ہیں، وہ سب لوگ کھاتے ہیں یا کھائیں گے. تو یہاں پہ اس آیت میں اصل میں اللہ تعالیٰ چونکہ ماں قبل آیت میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو مخاطب فرماتے ہیں، ان کو آگاہ کرتے ہیں کہ میں نے آپ پہ بہت احسان کیے. ایک احسان یہ ہے کہ میں نے آپ کے لیے انعام بنائے، چوپائے، آپ کو تو چاہیے تھا ان پہ غور و فکر کرے. پھر ان چوپائیوں کو میں نے آپ کو ان کا مالک بھی بنا دیا، فَمِنْهَا وَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ، جو پچھلی آیت میں. یہاں پہ اور احسان جتلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یعنی اپنی نعمتوں بیان کر رہے ہیں، اپنی نعمتیں، کہ ہم نے ان چوپائیوں کو وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، ان لوگوں کے لیے ہم نے انہیں فرما بردار کیا. فَمِنْهَا، فرما برداری کے علاوہ اس میں کیا ہے، رکوبہم، یہ کیا کرتے ہیں ان کے لیے سواری کا کام دیتے ہیں. وَمِنْهَا، اور اس میں سے کچھ یأکلون، یعنی کچھ جانوروں میں سے، کچھ انعام میں سے یہ کھاتے ہیں، یہ کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے مختلف جانور جو لوگ استعمال کرتے ہیں. تو یہ مختصر سی آیت ہے، موٹی سی آیت ہے، اس میں معنی بڑا آسان ہے. چلتے ہیں نیکسٹ آیت پہ. تو سب سے پہلے اس میں جو ورڈز ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں. لہم جار مجرور، لہم، فیہا، فیہا منافع و مشارب افلا یشکرون. تو یہ ہو گئے اس میں الفاظ.
اب ان میں سے کون اسما ہے، کون افعال ہے، کون حروف ہے، دیکھ لیتے ہیں. واو حرف عطف تو اینڈ تو یہ آپ کا حروف کی کیٹیگری. لہم جار مجرور تو لام ہے حرف جارہ تو یہ بھی حرف. ہم ضمیر اسم. فی حرف جارہ ہے تو یہ بھی آپ کی حروف کی کیٹیگری. ہا واحد مؤنث کی ضمیر غائب کی تو یہ آپ کا اسم. منافع ٹھیک ہے، یہ مفاعلو کے وزن پہ ہے، تو یہ مفاعلو کے وزن پہ ہے. تو اس میں جو ہے اس میں یہاں پہ یہ مصدر میمی ہے بیسیکلی مفاعلو کے پیٹرن پہ. اور مفاعلو کے پیٹرن پہ بہت سارے جو ہے اسماء مشتقات آتے ہیں، جیسے آپ کے اس میں اعلیٰ بھی آتا ہے اور اس طریقے سے مصدر میمی بھی آتا ہے ثلاثی مجرد میں، تو یہ آپ کا اسم. اب واو حرف عطف دوبارہ اور ایک آ رہا ہے مصدر میمی یعنی مفاعلو کے پیٹرن پہ مشارب، تو یہ بھی آپ کا اسم. پھر حرف استفہام حمزہ فا ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا حرف کی کیٹیگری. لا حرف نفی. یشکرون اس کے ابتدا میں یا اینڈ پہ اونا ساؤنڈ تو یہ آپ کا فعل مضارع. ٹھیک ہے، اب چلتے اس کے معنی پہ. واو حرف عطف یعنی اللہ تعالیٰ اور فرما رہے ہیں. اب دیکھیے پہلے اللہ تعالیٰ انسانوں کو مخاطب فرما رہے ہیں، آپ غور و فکر کیوں نہیں کرتے، ہم نے آپ کے لیے انعام بنا لی. پھر انعام کو ہم نے وہ انعام آپ کی طاقت میں نہیں آنے والے تھے، لیکن ہم نے آپ کو ان کا مالک بنا لیا. نمبر 2. نمبر 3 پھر ہم نے ان کو آپ کا فرما بردار بنا لیا. نمبر 4 پھر ان میں سے کچھ آپ سواری کے طور پر استعمال کرتے ہیں، سواری کے طور پر فار ٹراولنگ. پھر اس کے بعد میں اور ایک احسان یہ فرما رہے ہیں کہ ان میں سے کچھ کو آپ کھاتے بھی ہو. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے. اب دیکھیے یہاں پہ انعام جو ہے کیٹل جو ہے اللہ تعالیٰ کتنے فائدے گن رہے ہیں قرآن پاک میں. چلے لہم جار مجرور لہم کے لیے، ہم ان کے لیے، ان کے لیے، اور واو اور ان کے لیے یعنی مراد لوگوں کے لیے. فی ہا پھر آگے واحد مؤنث کی ضمیر مراد انعام. فی ہا ان میں سے یعنی ان چوپایوں میں سے، ان کیٹل میں، ان ڈومیسٹیکیٹڈ اینیملز میں کیا ہے؟ منافع. منافع یہ آپ کا نون فا عین مادے سے بنا ہے، سو نفع ہم کہتے ہیں. جو نفع کا ورڈ ہم استعمال کرتے ہیں نفع ینفع نفعا سراسی مجرد سے یعنی فائدہ حاصل کرنا. چونکہ یہاں پہ مفاعلو کے وزن پہ آیا ہے، مفاعلو کے پیٹرن پہ، اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. تو یہ جو مفاعلو اس کا واحد ہوتا ہے مفعل، تو مفعل کی جمع مفاعلو. تو یہاں پہ تھا منافع تو یہ بنے گا، اس کو آپ لکھ سکتے ہو منفع. ٹھیک ہے، تو اگر آپ اس پہ فٹ کرو گے واحد کا صیغہ تو منفع، اگر اس کا مؤنث لوگے تو منفعت. ٹھیک ہے، تو مراد نفع کی چیز، فائدہ. اب یہاں چونکہ منافع ہے تو اگر اس کو مصدر میمی ہم مان لیتے ہیں، مصدر میمی جس مصدر کی ابتدا میم ہو، تو اگر اس کو مصدر ہم مان لیں تو مانا لیں گے ہم فائدہ. ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو یہ جو مفاعلو ہے اس کا معنی یہ ظرف مکان کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، تو مراد فائدہ حاصل کرنے کی جگہ. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ کیا لکھا ہوا وَلَهُمْ فِيهَا، ان چوپائیوں میں ظاہر سی بات ہے فائدہ حاصل کرنے کی جگہ تو نہیں نظر آ رہی ہے. یہاں جو بیسٹ میننگ مفسر نکالتے ہیں یہاں پہ نکالتے ہیں کیونکہ مصدر میمی ہے تو اس میں معنی نکلتا ہے اس میں اعلیٰ کی طرح. اس میں اعلیٰ ہم جانتے ہیں اس میں بھی مفاعلو کے پیٹرن پہ آتا ہے جمع کا صیغہ، مراد فائدے کی چیز. تو اس سے مراد فائدے کی چیز، منافع فائدے کی چیز، کیونکہ جمع کا صیغہ ہے تو فائدے کی چیزیں. وَلَهُمْ اور لہم ان لوگوں کے لیے، ان چوپائیوں میں کیا ہے؟ فائدے کی چیز، بہت ساری فائدے کی چیز.
میٹ ہے یا میٹ سے ڈفرینٹ ڈشز بناتے ہیں، یا آج ماڈرن سائنس میں کچھ سیلز کا استعمال، کچھ آرگنز کا استعمال، تو یہ ساری چیزیں ان میں پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، بونز کا استعمال، بہرحال. تو وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، چونکہ جمع کا صیغہ ہے تو ان میں بہت ساری فائدے کی چیزیں ہیں. اور واو حرفیات و مشارب سیم پیٹرن پہ، شیم را با مادے پہ ہم جانتے ہیں شریبا یشرب شربن، یعنی اس کو باب سمیع یسمع اس لیں گے تو مراد پینا اس مصدر سے. تو یہاں پہ بھی اس کو مان سکتے ہیں مصدر میمی جمع کا صیغہ، تو اس کا آپ معنی لے سکتے ہیں پینے کی چیز، پینے کی چیزیں، ٹھیک ہے. سیدھی سی بات ہے، یہاں پینے کی جگہ کا معنی ٹھیک نہیں لگ رہا، تو پینے کی چیزیں جمع کا صیغہ پینے کی چیزیں، ٹھیک ہے. تو پینے کی چیزیں ہم جانتے ہیں جانوروں میں پینے کی چیز کیا نکلتی ہے، جو سب سے امپورٹنٹ ہے دودھ، اور دودھ سے کتنے پروڈکٹس بنتے ہیں، تو یہ پینے کی چیز ہے. تو وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور ہر جانور کا دودھ الگ الگ رہتا ہے، ان میں ڈفرنس رہتا ہے، ایون کمپوزیشن سیم رہتا ہے، لیکن کسی کا موٹا پن زیادہ رہتا ہے، کسی کا پتلا پن، کسی میں نیوٹرینٹس زیادہ بہتر رہتے ہیں، کسی میں کم. تو مختلف قسم کی یہ جو ہے، یہ جو ان میں جو پینے کی چیزیں وہ بھی مختلف قسم کی ہوتے ہیں. تو وَلَهُمْ، اور پھر وہ جو دودھ نکلتا ہے اس میں جو پروڈکٹس بنتے ہیں وہ بھی بہت قسم کے، پنیر، گھی وغیرہ وغیرہ. تو وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور ان لوگوں کے لیے ان میں چوپائیوں میں منافع بہت ساری فائدے کی چیزیں ہیں، وہ مشارب، اور بہت ساری پینے کی چیزیں ہیں. پھر آگے فرما رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ، اب دیکھیے اب اللہ تعالیٰ آپ مخاطب آ رہے ہیں پھر بھی لوگوں کی طرح کہ میں نے یہاں پہ آپ کو دنیا میں آپ کے لیے میں نے پیدا کی چوپائے، پھر چوپائیوں کو میں نے آپ کا مالک بنا لیا آپ لوگوں کو، ان کا ان چوپائیوں کے کنٹرول میں ہم نے ان کو کر دیا، یعنی ان کو تابع کر دیا آپ کے. پھر ہم نے ان کو آپ کے لیے سواری کے لیے بھی استعمال کرنے کو، یعنی یہ آپ کا فائدہ دیا آپ کو، آپ نے ان کو سواری کے لیے استعمال کیا. پھر ان میں سے کچھ آپ کھاتے بھی ہو، اور کچھ کو آپ اور فائدے کی چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہو، کچھ کو آپ پینے کے لیے استعمال کرتے ہو، یعنی وہاں سے پینے کی چیز استعمال حاصل کرتے ہو. تو یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ ایک جو انہوں نے ایک مخلوق پیدا کی انسان کے لیے، اس میں اتنی ساری چیزیں گن رہے ہیں. اور بھی ساری چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں ماڈرن پوائنٹ آف ویو کے حساب سے، سائنٹیفک جو ہے آج کے دور کے حساب سے، تو اور بھی بہت سارے فائدے ہیں. تو بہرحال پھر فرماتے ہیں حمزہ استفہام، یعنی سوال کے طور پر استعمال ہوتا ہے کیا. اب فا ہم جانتے ہیں یہ فا استفہام، اس کو ہم فا استنافیہ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، فا زائد کے طور پر بھی مان سکتے ہیں. یعنی اس کا ترجمہ اگر ہم زائد مان لیں تو اس کو چھوڑ سکتے ہیں، اگر ہم اس کو استفہام مان لیں تو پس، اس کا پس ہم ترجمہ کر سکتے ہیں، یا پھر کا بھی استعمال یہ جو ہے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. لا حرف نفی، آگے فعل مضارع، تو یہ ہم پورا اس کا معنی لکھیں گے لا یشکرون میں. یشکرون ہم جانتے ہیں مادے پہ شین کاف را، یعنی اس کے حرف اصلی ہے. شکر یشکرو، یشکرو یشکرانی یشکرون، وہ سب شکر کرتے ہیں کریں گے. نفی کے ساتھ لا یشکرون، وہ سب شکر نہیں کرتے ہیں، وہ سب شکر نہیں کرتے. تو نہیں وہ سب شکر کرتے. اب سوال کے طور پر اگر فا کو ہم کچھ دیر کے لیے نکالیں تو کیا نہیں وہ سب شکر کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں اتنی چیزیں ہم نے ان کو دی دنیا میں، اتنی نعمتیں دیں، اس کے باوجود بھی وہ سب شکر نہیں کرتے. تو اس کو ہم بولتے ہیں استفہام انکاری، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں یہاں پہ کہ یہ لوگ اس کا ہمارا شکر ادا نہیں کرتے. لیکن سوال کے طور پر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ اگر اس کو پھر کا معنی لے لیں یا پس کا، تو کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ تو پھر سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ جو ہم نے نعمتیں ان کو دی ہے، یہ دنیا میں ان کو پہچانتے ہیں، یہ ان کو پتا ہے دنیا میں کہ یہ ہماری کنٹرول میں نہیں ہے نعمتیں، یہ جو انعام کی نعمت. اب پہچاننے کے باوجود بھی وہ ہماری طرف رجوع نہیں کرتے، ہماری ذات کا انکار کرتے ہیں. تو اس پتہ چلا افلا یشکرون، تو مانا تو اگر یہ سب پہچانتے بھی ہے، پہچاننے کے بعد یہ ناشکری کرتے ہیں، افلا یشکرون، تو پھر کیوں نہیں یہ شکر کرتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو پھر یہ لوگ کیوں شکر نہیں کرتے، یعنی یہ لوگ پھر بھی شکر نہیں کرتے ان
ان آیات کو دیکھ کر، میری نشانیوں کو دیکھ کر بھی، ان کو سمجھ آنے کے بعد بھی یہ شکر ادا نہیں کرتے، یعنی یہ انکار کرتے ہیں۔ تو یہ آج کی ہماری مختصر سی 2 آیات تھی۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ہم نے فرما بردار کر دیا ان چوپائیوں کو، لہم ان لوگوں کے لیے، فَمِنْهَا ان چوپائیوں میں سے، رکوبہم ان کی سواری ہے، یعنی ان کو سواری کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور وَمِنْهَا اور کچھ چوپائی یہ کیا کرتے ہیں، اسے یاکلون انہیں کھاتے ہیں۔ پھر آگے نیکسٹ آیت میں وَلَهُمْ اور ان لوگوں کے لیے، فِيهَا ان چوپائیوں میں کیا ہے، منافع بہت سارے فائدے، یعنی بہت سارے فائدے کہہ کے آگے دنیا میں جتنی ریسرچ ہوگی اس میں جتنے بینیفٹس آپ کو نظر آئیں گے وہ اس میں آئے گا۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ بہت ساری فائدے کی چیزیں، وَمَشَارِبُ اور بہت ساری پینے کی چیزیں ہیں۔ افلا یشکرون لیکن پھر بھی یہ شکر نہیں کرتے۔ اللہ فرما رہا ہے کیوں نہیں یہ میرا شکر ادا کرتے ہیں، میری طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو یہ آج کی ہماری آیت ہے۔ سبحان اللہ بحمدک، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔